دیکھیں خان صاحب کے دور میں جنرل فیض, جنرل باجوہ, عمران خان صاحب, دا ٹریو, دا پاپولر ٹریو, انہوں نے طالبان کو, ٹی ٹی پی کو سیف ہیونس دیا پاکستان میں. آج تک ہم لوگوں نے جواب دہی کسی کی نہیں سنی. اس بات پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں, ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں, وہ بات ضرور کرتے ہیں دہشت گردی کی, لیکن اس پہ کسی کو آج تک انہوں نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ آپ ان دہشت گردوں کو جو کہ پاکستان سے دھکیل کے باہر پھینک دیا تھا, ان کو کیوں پاکستان میں واپس لے کے آئے. آج خیبر پختونخوا میں آپ جائیں تو سابق چیف منسٹر ہیں, ان کے حلقے میں آپ شام کو نہیں جا سکتے, گورنر صاحب کے حلقے میں نہیں جا سکتے, دیر میں نہیں جا سکتے. تو اس کا بھی تو کوئی کسی کو جواب دینا ہوگا. If I have to sum up, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ریاست نے پالیسی اپنائی ہے, اٹ از اے بگ چینج. ہم انہی اخوان طالبان کو جو ہے سراتے تھے, چائے پینے چلے جاتے تھے, وہ تصویریں بڑی فیمس ہوتی تھیں, لیکن پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت نے اور ریاست نے کہا ہے کہ تم اپنی زمین کے لیے ذمہ دار ہو. اگر تم کہتے ہو کہ تم حکومت میں ہو, اخوان طالبان اگر افغانستان کے اندر حکومت کر رہے ہیں تو پھر تم ذمہ دار ہو. ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے کہ تمہارے وہاں دہشت گرد کھلے پھریں اور پاکستان میں دھماکے کریں اور تباہی پھیریں, اور ہم ایک طرف سے جو ہے وہ جپھی بھی ڈالیں اور تھاپی بھی دیں اور کہیں تم ہمارے دوست بھی ہو. ایسے نہیں چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست پالیسی آئی ہے اور بڑے دہائیوں بعد آئی ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایسے آپ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف آپ بھائی بھائی ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ کمر پہ آپ خنجر مار رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, تو اپنے علاقے کا کنٹرول کریں, اور پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت ہم نہیں دیں گے. آپ کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے, آپ ہمارے ساتھ ملیں, کام کریں اور دہشت گردی پہ قابو کریں, یہاں ہم نہیں آنے دیں گے. تو یہ پالیسی فائنلی اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو آئی تھنک اٹ از اے گڈ ڈائریکشن دیٹ وی آر ہیڈنگ. شروع کے دن مشکل ہیں, مہینے مشکل ہیں, لیکن دس پالیسی ول ورک, کیونکہ پہلی دفعہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں ان کے ایکشنز کے لیے. لاسٹ کوسچن, یو وینٹ ٹو چائنا, آپ نے 2 مہینے گزارے, یو سو دا چائنیز ڈیولپمنٹ, یو گاٹ ٹو نو اباؤٹ دا چائنیز ماڈل. ایز اے لا میکر, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ چائناز ماڈل؟ اور پاکستان اور چائنا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کس طریقے سے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے حالات بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا وسیع سوال ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کہ چائنا نے 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا ہے, اور چائنا کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے, سارا کنٹرول سینٹر کے پاس ہے. لیکن چائنا اصولی طور پہ اٹ از اے ویری ڈیوالوڈ سسٹم ہے. ان کے 5 سے 6 ٹیئرز ہیں حکومت کے, اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں, ان کے میئرز جو ہیں ان کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے ٹاؤنز کی. تو تھنگز آر ڈیوالوڈ, سینٹرلائزڈ ان کی بالکل یونیفائڈ اور سینٹرلائزڈ ان کی وہ لیڈرشپ ہے. لیکن انہوں نے سارا کچھ ڈیوالو کیا ہوا ہے. وہ پالیسی دیتے ہیں, وہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے, ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز ماڈل کے لیے آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ رکھنی پڑے گی. چائنا اٹ از دا فیوچر. جس طریقے سے چائنا ہر سیکٹر کو میں لیڈ کر رہا ہے, چاہے اے آئی, روبوٹکس ہو, لاجسٹکس ہو, کارگو ہو, آپ کا ریل نیٹ ورک ہو, آپ کی ایجوکیشن ہو, R&D شفٹ ہو رہی ہے چائنا میں, ای ویز ہوں, آپ کی بیٹریز ہوں. تو اس ماڈل کو نہ صرف ہمیں سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, بس اس سے چیزیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. اس کے لیے مجھے آپ کو پھر سے دعوت دینی پڑے گا.